بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دوزخ کی پیٹھ پر پل قائم کیا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں، جس پر سے تمام نیک اور بد لوگوں کو ہو کر گزرنا ہوگا۔ دوستو، پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، جو جہنم کی پیٹھ پر قائم کیا جائے گا، جس کا راستہ 1500 برس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی پیٹھ پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے، اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلیں ہیں، جن کی بڑائی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ کیلیں پل صراط پر چلنے والوں کو بدعمالیوں کی وجہ سے گھسیٹ کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گی، جس کے نتیجے میں کچھ ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور کبھی بھی نہ نکل سکیں گے، یہ کافر ہوں گے، اور کچھ کٹ کٹ کر دوزخ میں گریں گے اور پھر نجات پا جائیں گے، یہ فاسق ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن امانت کی صفت اور صلہ رحمی، رشتے جوڑنے کو ایک شکل دے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی، تاکہ اپنی رعایت کرنے والوں کی سفارش اور نہ رعایت کرنے والوں کی شکایت کریں۔ تمہارا پہلا قافلہ پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی کی طرح تیز گزرنے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پل بھر میں گزر کر لوٹ بھی آتی ہے؟ اس کے بعد گزرنے والے ہوا کی طرح تیزی سے گزریں گے، پھر تیز پرندوں کی طرح، پھر جواں مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے، غرض ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے، اے میرے رب، ان کو سلامتی سے گزار دیجئے، ان کو سلامتی سے گزار دیجئے۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے پل صراط پر گھسٹ کر ہی چل سکیں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، جس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، وہ اس کو پکڑ لیں گے۔ کچھ لوگوں کو ان آنکڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی، وہ تو نجات پا جائیں گے، اور کچھ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بلا صبح جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ دوستو، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم اپنی پیٹھ پر تمام لوگوں کو جمع لے گا۔ جب سب نیک اور بد جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو اپنوں کو پکڑ لے، جنتیوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ جہنم بروں کو نوالا کر جائے گا، جن کو وہ اس طرح پہچانتا ہوگا جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دوستو، حاصل یہ ہے کہ جنت والے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جن کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور دوزخی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرا کرتے تھے، اور ظالموں کو اس دوزخ میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ دوستو، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھ کر آئے گا تو اللہ رب العزت اس کو 5 انعام سے نوازیں گے، جس میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس کو پل صراط پر بجلی کی رفتار سے گزار دیں گے، یعنی وہ پل صراط پر بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا۔ دوستو، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر نیک عمل کرنے والے ہوں یا گنہگار ہوں، سب کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، یعنی جہنم کی پیٹھ پر جو بنا ہوا پل ہوگا اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ لیکن جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پل صراط پر بجلی کی رفتار سے گزار دے گا، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے وہ دوزخ میں کٹ کٹ کر گر جائیں گے۔
اس لیے میرے دوستو، ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر دوستو اللہ کی نافرمانی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، کیونکہ دوستو اللہ رب العزت انہی کو اس پل صراط کے راستے سے آسانی سے گزاریں گے جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہوں گے۔ اس لیے ہم سب نمازوں کا اہتمام کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔